بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے بیانات کے سلسلے میں سلسلے وار آج کی بیان نمبر 50 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم اس میں وضاحت کریں گے کہ قرآن پاک مخلصانہ توبہ کے بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے۔ ہمارا مقصد قرآن پاک اور سنت رسول سے سیکھنا اور سکھانا ہے۔ قرآن کریم کی سب سے خوبصورت اور امید افزا تعلیمات میں سے ایک سچی توبہ کا تصور ہے۔ قرآن پاک بار بار اس بات پر زور دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ پیغام واضح ہے کہ انسان کے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، اگر وہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو قبول کرے گی۔ اور توبہ صرف افسوس کے الفاظ کہنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اطاعت، عاجزی اور اللہ تعالیٰ کی بخشش کی امید کی طرف دل سے واپسی کے بارے میں ہے۔ قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ توبہ ایک ایسا دروازہ ہے جو موت کے قریب آنے تک یا قیامت تک کھلا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس آیت سے نہ صرف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ توبہ قبول ہوتی ہے، بلکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ خلوص دل سے توبہ کرنا خالق کے نزدیک محبوب ہونا ہے، جو اس پہ دنیاوی کامیابی سے بڑا درجہ ہے۔ قرآن پاک واضح کرتا ہے کہ توبہ سچی اور سچی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کرو، شاید تمہارا رب تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں۔ اس آیت میں توبہ ناصح یعنی سچی توبہ کی دعوت دی گئی ہے، جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف خالص دل کے ساتھ پلٹنا، گناہوں کو پیچھے چھوڑنا اور ان کی طرف نہ لوٹنے کا عہد کرنا۔ یہ کوئی کھوکھلا بیان نہیں ہے، بلکہ اس کی اندرونی حالت کی تبدیلی سے ہے۔ قرآن پاک ان لوگوں کے لیے بھی بڑی امید کا پیغام دیتا ہے جو محسوس کر سکتے ہیں کہ ان کے گناہ معاف کیے جانے کے لیے بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ الزمر کی آیت نمبر 53 میں فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کو قرآن پاک میں سب سے زیادہ امید والی آیت کہا گیا ہے، کیونکہ یہ اس بات کی یقین دہانی کراتی ہے کہ انسان کتنے ہی گناہوں کا ارتکاب کر چکا ہو، اگر وہ سچے دل سے توبہ کرے تو معافی ہمیشہ ملتی ہے۔ سچے دل سے توبہ کی شرائط قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے واضح کی گئی ہیں۔ ان شرائط میں پچھلے گناہوں پر حقیقی پچھتاوا محسوس کرنا، گناہ کا فوراً ترک کرنا اور اس کی طرف واپس نہ آنے کا پختہ ارادہ کرنا شامل ہے۔ اگر گناہ میں دوسرے لوگوں کے حقوق شامل ہوں تو اس کو اصلاح کرنا یا جو غلط طریقے سے لیا گیا اسے واپس کرنا بھی توبہ کا ایک حصہ ہے۔ حدیث کا ادب مزید خلوص سے توبہ کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2758 میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ یہ طاقتور بیان ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سچی توبہ کرنے پر گناہوں کو مکمل طور پر مٹا دیتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گناہ بوجھ بن کر رہ جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے ایسے مٹا دیتا ہے جیسے کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورتی سے بیان فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 6309 میں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو کتنا پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا کہ تم میں سے کوئی اس وقت خوش ہوتا ہے کہ جب اسے اپنا اونٹ صحرا میں کھو جانے کے بعد ملے۔ یہ حدیث خوشی اور راحت کی ایک واضح تصویر پیش کرتی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو
معاف کرنے میں خوش ہوتا ہے جب وہ اس کے طرف رجوع کرتے ہیں۔ قرآن پاک یہ بھی سکھاتا ہے کہ توبہ میں تاخیر خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 18 میں تنبیہ کر فرماتا ہے کہ جس کا ترجمہ ہے ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو برے کام کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، یا ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو کفر کی حالت میں مرتے ہیں۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ موت کے وقت روح کے حق تک پہنچنے سے پہلے حلق تک پہنچنے سے پہلے ہی توبہ جائز ہے۔ اس لیے توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کی طرف جلدی کرنی چاہیے۔ مخلص توبہ بھی انسان کے مستقبل کو بدل دیتی ہے۔ یہ صرف ماضی کو مٹانے کے بارے میں نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایک نئی شروعات کرنے کے بارے میں ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وعدہ کیا ہے سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں، ایمان لائیں اور نیک کام کریں، اللہ ان کے برے کاموں کو نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ ہمیشہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت صرف گناہوں کو مٹاتی نہیں ہے بلکہ ان کی جگہ نیکیاں لے لیتی ہے۔ جب توبہ سچی ہو یہ ایک ایسی تبدیلی ہے جو گناہ گار کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معزز شخص میں بدل دیتی ہے۔ توبہ بھی عاجزی کی علامت ہے۔ ایک مومن کو احساس ہوتا ہے کہ وہ غلطیوں سے پاک نہیں ہے اور ہمیشہ اللہ کی بخشش کی محتاج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ ہونے کے باوجود دن میں 70 مرتبہ بے گناہ ہونے کے باوجود دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6307 میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس سے توبہ کرتا ہوں۔ اگر اللہ کے رسول جو مخلوق میں سب سے پاکیزہ تھے باقاعدگی سے استغفار کرتے تھے تو پھر ہم بیست انسان صدقے دل سے توبہ کرنے کے لیے اور کتنا بے تاب ہوں۔ قرآن پاک سکھاتا ہے کہ سچی توبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کو عطا کردہ عظیم ترین تحفوں میں سے ایک ہے۔ یہ گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور جنت کا راستہ ہے۔ سچی توبہ کے لیے پچھتاوا، گناہ کو ترک کرنے، واپس نہ آنے کا پختہ عزم، بعض صورتوں میں حقوق کی ادائیگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے موت کے قریب آنے سے پہلے کرنا چاہیے اور جلدی اس گلے لگا لیا جائے، اتنی میں زیادہ برکت ہوگی۔ قرآن پاک یقین دلاتا ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور وہ توبہ کرنے والوں کی زندگیوں کو بدل دیتا ہے۔ قرآن پاک میں توبہ کا پیغام صرف خوف کا نہیں بلکہ امید، محبت اور تجدید کا ہے۔ یہ انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا، کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا اور ہمیشہ یاد رکھنے کی دعوت دیتا ہے کہ اللہ کی رحمت کسی بھی گناہ سے بڑی ہے۔ توبہ ایک نئی زندگی کا دروازہ کھولتی ہے جو ایمان، رہنمائی اور رحمان کے قریب سے بھرپور ہوتی ہے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اسی پہ ہم عاجزانہ دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک فرما، ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما اور ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔